لیکچر نمبر 4 کے اوپر چلتے ہیں۔ ایجو ٹرین آن لائن ٹریننگ مینٹور لیکچر پیش کر رہا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے انٹرنیٹ کے بارے میں، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے کنیکٹیویٹی میں ہے اور کس طریقے سے یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے یہ سروسز مل رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم اس لیکچر میں یہی چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آئے گا آج کا۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اس چینل کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو بھلا ہو جائے۔ تو چلیں ہم موو کرتے ہیں لیکچر کی طرف۔ تو لیکچر میں آج ہم نے جو چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے، دیکھنی ہے، پڑھنی ہے وہ ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ ہے کیا؟ انٹرنیٹ کی ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں گے، اس کو انوینٹ کس نے کیا تھا۔ تو چلتے ہیں پہلے اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن اگر اس کی دیکھی جائے تو ڈیفینیشن میں اس کی یہ ہے کہ اٹ از اے ورلڈ وائڈ اور گلوبل سسٹم آف انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر نیٹ ورک۔ مطلب یہ کہ جو پوری دنیا کے اوپر کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جو ان سے مل کر ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، ان کا جو سارے کا سارا نیٹ ورک ہے اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنیٹ۔ یا پھر اگر اس کی سمپلیفائڈ یا شارٹ ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن اس طریقے سے کچھ ملتی ہے کہ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس از ناؤن ایز انٹرنیٹ۔ مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے سارے نیٹ ورک مل کر ایک بڑا جو نیٹ ورک بناتے ہیں، اس بڑے نیٹ ورک کو ایک نام دیا جاتا ہے جو ہم بولتے ہیں انٹرنیٹ، اور جس سے سروسز ہمیں بھی مل رہی ہیں، انسٹیٹیوشنز کو مل رہی ہیں، اس طریقے سے باقی سارے اداروں کو مل رہی ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنیٹ۔ اور اس کا یوز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بنی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے جو ہیں وہ پروٹوکولز کیا ہیں۔ یہ پروٹوکولز اس کے جو ہیں وہ دو ہیں، مین جو ہیں جس کے اوپر یہ ورکنگ کرتا ہے، ٹی سی پی او اور آئی پی۔ اصل میں پروٹوکول جو ہے وہ ہوتے ہیں سٹینڈرڈز یا پھر رولز اینڈ ریگولیشن، جس کے اوپر یہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کی پوری ورکنگ ہوتی ہے جو سٹینڈرڈ وہ سیٹ آف رولز کو فالو کرتے ہوئے انٹرنیٹ ورکنگ پرفارم کرتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ پروٹوکولز ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہر کمپیوٹر کا جو وہ یوز کر رہا تھا انٹرنیٹ، اس کا آئی پی جو اس کو ہم الاٹ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ایک آئی ڈی یا آئی پی دیا جا رہا ہے جس جو 110.22.33.114، یہ یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ جو آئی ڈی یا آئی پی بتایا جا رہا ہے، یہ ایک آئی پی کو شو کر ایک کمپیوٹر کی لوکیشن کو شو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ جو آئی پیز ہوتے ہیں، ان آئی پیز کو اسائن کرنے کے لیے ایک اسپیشل سسٹم ہوتا ہے، سینٹرلائزڈ سسٹم یا کمپیوٹر، جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈی این ایس، ڈومین نیم سرور۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے آئی پی کو نمبرز کو، یعنی کہ جس طریقے سے ہم پریویس دیکھ رہے تھے نمبرز، ان نمبرز کو آگے نیمز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ نمبر جو ہیں وہ مشین کے لیے تو انڈرسٹینڈیبل ہیں، لیکن ہیومن بینگز کے لیے ان نمبرز کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان نمبرز کو وہ آگے نیمز میں کنورٹ کرتا ہے۔ جیسے فیس بک ہے، لکھنے میں تو ہم جو ہے وہ فیس بک لکھتے ہیں www.facebook.com، لیکن ریئل میں اس کی جو ہے وہ نمبرنگ کچھ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو نمبرنگ ہے وہ آئی پی ہوتی ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ آئی پی سے اس کو نیمز میں جو کنورٹ کرنے کا ہے وہ ڈومین نیم سرور کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ الاٹ کرتا ہے اس کو نیمز، اس کی کنورژن کرتا ہے ڈومین نیم سرور۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے بعد انٹرانیٹ۔ انٹرانیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ
انٹرانیٹ میں ایک ہمارے پاس اسپیسیفائڈ ایریا ہوتا ہے، اسپیسیفائڈ گروپ ہوتا ہے، اسپیسیفائڈ ٹاسک ہوتا ہے، اس سے ہم باہر کام نہیں کر سکتے۔ ایک اسپیشل ہمیں نیٹ ورک ملتا ہے، اس نیٹ ورک سے باہر ہم نہیں جا سکتے، اس کو ہم بولتے ہیں انٹرانیٹ۔ اس کی اگزامپل کچھ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ایک گھر کے اندر سارے نیٹ استعمال کرنے والے وہ اگر فار ایگزامپل باہر نہیں جاتے، باہر کہیں ان کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر ہی وہ رہتے ہیں، تو اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے نہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ انٹرنیٹ ایک اسپیسیفائڈ ایریا کے لیے ہوتا ہے اور باہر اس کی ورکنگ نہیں ہوتی۔ پی سیز جو ہے وہ اس میں اویلیبل پوری جو ورلڈ وائڈ ہے اس تک ان کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی، بلکہ اسپیسیفائڈ ایریا تک ہی ان کی وہ رینج ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں ان سارے، وہ اسی ایریا کے اندر ہی وہ اس کی ورکنگ وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں اور آؤٹ آف دی باکس نہیں جا سکتے، کیونکہ انہیں وہ اسپیشلائزڈ ایریا ہی ملتا ہے اور اسپیشلائزڈ ایریا سے باہر ان کی ورکنگ نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ڈفرینسز کی طرف، ان کے جو ہیں وہ ڈفرینسز کون کون سے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی طرف سے۔ انٹرنیٹ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ ہے یہ، جبکہ انٹرنیٹ میں یہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے سروسز کو بیٹر ایکسیس ٹو دی لارج اسکیل پاپولیشن، جبکہ انٹرنیٹ میں یہ والی بات نہیں ہوتی، وہ ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسپیشلائزڈ ایریا یا اسپیشلائزڈ ڈومین یا اسپیشلائزڈ سوسائٹی کے لیے ورکنگ کر رہا تھا، تو یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو انٹرنیٹ کی ایک جس کو کہتے ہیں ڈیفیشنسی یا ڈس ایڈوانٹیج آپ سمجھ لیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں وائرس کا جو ہے وہ بہت زیادہ تھریٹس ہوتے ہیں، جبکہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ والی چیز نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹائزڈ ہوتا ہے، کیونکہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ ایریا کے اندر ہی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آؤٹ آف دی باکس نہیں جا سکتے، تو پھر جو ہے وہ وائرس وغیرہ کے جو تھریٹس ہیں وہ کافی منیمائز ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے وائرس آ بھی جاتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو کور اپ کرنے والا ہے، جو ان کا مینیجر ہے، اس کے پاس یہ ساری ڈومین آ رہی ہوتی ہے، پہلے اس چیز کو چیک کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، پھر آگے کنورٹ کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی تھوڑی سی ہسٹری، اس کو کون ایونٹ کرنے والا ہے، کون اس کو لے کے آنے والا ہے۔ یہاں پہ وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے وہ سنگل ون جو ہے اس نے کریٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو کریٹ کرنے کے لیے کافی لارج ایکسپیریمنٹیشن سے پاس آؤٹ ہونا پڑا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا آئیڈیا انیشیل کس نے دیا تھا، نیڈ او نے دیا تھا۔ اس کے بعد کب دیا تھا اس نے؟ 1961 میں، جب اس کا پہلا پیپر پبلش ہوا تھا۔ پیپر کیا ہوتا ہے؟ جو ریسرچ پیپر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، اس 1962 میں جے سی آر، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا، جے سی آر بن گیا تھا فرسٹ ڈائریکٹر آف آئی پی ٹی او۔ یہ انہوں نے ایک ایسوسیشن یا سوسائٹی بنائی تھی، آرگنائزیشن بنائی تھی نیٹ ورکنگ کے لیے۔ اس نے یہاں پہ بھی یہ دیا تھا گلیکٹک نیٹ ورک کا، یعنی کہ انٹرنیٹ سے پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے آئیڈیا کے فوراً بعد ہی جو ان کا آگے لیڈر تھا اینڈ کلنک رابرٹ ٹیلر نے ان دونوں کو ملا کر کے ایک جوائنٹ ویچر بنا کے اس آئیڈیا کو ایک نیٹ ورک بنایا تھا، جو بعد میں کیا ہو گیا تھا، آرپا نیٹ۔ یہ آرپا نیٹ ہی بعد میں انٹرنیٹ کی معرض وجود میں آنے کا سبب بنا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے مین پرپس کیا ہے انٹرنیٹ کا۔ مین پرپس انٹرنیٹ کا کیا ہے؟ کنیکٹیویٹی، جو ریسرچ میں ایڈوانسمنٹ مزید لے کے آنا، سائنس، میڈیسن، انجینئرنگ اور اس طریقے سے جو بھی فیلڈ ہیں ان کے اندر کافی ریسرچ لے کے آنا، اور ساتھ میں ایک چیز یہاں پہ لکھی ہوئی، ڈیفینس اینڈ سرویلینس، مینٹیننگ دا گلوبل ڈیفینس۔ گلوبل اب ڈیفینس کیا ہے؟ یہاں سے وائرس تھریٹس جو ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، ان سے بھی
بچنے کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات کنٹری ٹو کنٹری آپس میں کافی کلیش چل رہتے ہیں، تو وہ کافی وائرسز تھریٹ کے تھرو ایک دوسرے کنٹری کو وہ کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ آپ کو میں اگزامپلس بتاتا ہوں انٹرنیٹ کی جو یوزز ہیں۔ یہ جو پہلی اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو گوگل میپ کی دکھا رہا ہوں۔ گوگل میپ کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے کی کافی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جیسے یہاں سے بھی ہم پاکستان کی دیکھ رہے ہیں، ویدر کے بارے میں چیک کر رہے ہیں، یہ موسم کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے کل رہے گا، مطلب یہ اوورآل ہم یہاں سے جائزہ لے سکتے ہیں انوائرمنٹ کا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ہے، یہاں سے ڈی سی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، سمندر کی گہرائی کے بارے میں کون کون سی چیزیں، یہ اپراکسیمیشن ویلیوز بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہیومن نے آج تک گین کی ہے۔ یہ یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپتھ بھی اس کی اتنی ڈیپتھ میں یہ اپراکسیمیشن میں چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر یہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اپٹیمم ویلیو آئے گی، یہ اپٹیمم ویلیو بتاتی ہے کہ آج تک ہیومن جو ہے اس ویلیو تک گیا ہوا ہے اور اس سے نیچے نہیں گیا ہوا۔ تو اس اپٹیمم ویلیو مطلب یہ ہے کہ ہیومن آج تک یہاں تک ہی رہا ہے، یعنی اتنی گہرائی تک گیا ہوا ہے، اس سے نیچے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سائز آف اسپیس ہے۔ اسپیس میں یہ کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے یہاں پہ سیٹلائٹس ہیں، پھر ارتھ، پھر ہیومن کے بنائے ہوئے کچھ سیٹلائٹس، پھر آگے کچھ چیزیں، مطلب ان کے کچھ نام آ رہے ہیں۔ یہ ساری کس کی بدولت ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ ہی کی بدولت ہو رہا ہے، ساری کنیکٹیوٹی اسی کی بدولت ہو رہی ہے، سارا کچھ مل رہا ہے۔ یہ جو جتنی بھی انفارمیشن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ایڈوانسمنٹ اس انٹرنیٹ ہی کی بدولت ہوئی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری، یہ ابھی ہماری اس کے بعد ارتھ آئے گی، پھر سن آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو بھی جتنی بھی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، جتنی ترقی ہو رہی ہے، جو اس کا 90% جو ہے، بلکہ 100% جو ہے رول یہاں پہ انٹرنیٹ کو جاتا ہے۔ تو انٹرنیٹ جو ہے وہ کافی رول اس کا ہے ہر ایک ایڈوانسمنٹ کے اندر۔ تو انٹرنیٹ کا مین پرپس کیا ہے؟ مین پرپس اس کا جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے، آل اوور دی ورلڈ، آل اوور دی گلوب کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنا آپس میں، اور جو ہے وہ